السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ فوج میں موجود کڑے احتسابی نظام سے کسی کو بھی استثناء حاصل نہیں، آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈر کانفرنس۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ فوج میں کسی قسم کی جانبداری اور استثناء کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ پاکستان کے لیے IMF سے قرض پروگرام کی منظوری مزید تاخیر کا شکار، تاحال بیرونی فائنینسنگ گیپ کو پورا کرنے میں مشکلات کا سامنا، پیشگی شرائط پوری ہونے کے بعد پاکستان کا ایجنڈا شامل ہونے کا امکان ہے۔ دہشت گردی کے خلاف طاقت استعمال کرنے کے بجائے معاملات سیاستدانوں کے حوالے کیے جائیں۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ ملکی معاملات کو سیاستدان ہی درست کر سکتے ہیں، پارلیمنٹ اور سیاسی جماعتوں کو غیر ضروری سمجھنا حماقت ہے۔ آئندہ 24 گھنٹے میں شمال مشرقی اور جنوبی علاقوں میں مزید بارش کا امکان، بلوچستان میں سیلاب نے تباہی مچا دی، 24 گھنٹوں میں مزید 5 بچے جاں بحق۔ اسلام آباد میں بارش کے کھڑے پانی میں 3 بچے ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ کراچی میں فوڈ اینڈ بیوریج پروسیسنگ اور پیکیجنگ ٹیکنالوجیز کی عالمی نمائش کا انعقاد، 150 سے زائد ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں کی شرکت۔ صدر کراچی چیمبر افتخار احمد شیخ نے نمائش کا افتتاح کیا۔ قیدیوں کے قتل کے بعد غزہ میں جلد جنگ بندی کا معاہدہ کیا جائے، امریکہ کا کہنا ہے کہ غزہ میں اب بھی درجنوں قیدی ہیں جنہیں واپس کیا جانا چاہیے۔ اسرائیل فلاڈیلفی راہداری سے فوج ہٹانے پر آمادہ۔ روس کا یوکرین پر بڑا حملہ، 51 ہلاک، متعدد زخمی۔ روس کا یوکرین کے فوجی انسٹی ٹیوٹ پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ، یوکرینی صدر کا کہنا ہے کہ روس سے اس حملے کا جواب لیا جائے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں فورم نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ فوج ایک منظم ادارہ ہے جس کے ہر شخص کی وفاداری ملک اور افواج پاکستان کے ساتھ ہے اور کسی کو بھی احتساب سے استثناء حاصل نہیں ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس میں فورم نے اس عزم کا اظہار کیا کہ فوج ایک منظم ادارہ ہے جس کی ہر شخص کی وفاداری ملک اور افواج پاکستان کے ساتھ ہے اور کسی کو بھی احتساب سے استثناء حاصل نہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق فورم نے ملک میں خصوصاً بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں سرگرم ملک دشمن قوتوں، منفی اور تخریبی عناصر اور ان کے پاکستان مخالف اندرونی اور بیرونی سہولت کاروں کی سرگرمیوں اور اس کے تدارک کے لیے اٹھائے جانے والے متعدد اقدامات پر بھی غور کیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، جس میں شرکائے کانفرنس کی شہداء کی ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ فورم نے پاکستان کے امن و استحکام کے لیے شہداء، افواج پاکستان، دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پاکستانی شہریوں کی بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں لازوال قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا، جبکہ خطے کی صورتحال، قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز اور بڑھتے ہوئے خطرات کے جواب میں آپریشنل حکمت عملی کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ کور کمانڈرز نے اس بات کا اعادہ کیا کہ پاک فوج عوام کی غیر متزلزل حمایت سے انسداد دہشت گردی کے لیے قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دے گی۔ فورم نے اس بات پر زور دیا کہ فوج ایک منظم ادارہ ہے جس کے ہر فرد کی پیشہ ورانہ مہارت اور وفاداری صرف ریاست اور افواج پاکستان کے ساتھ ہے۔ پاک فوج غیر متزلزل عزم سے ایک مضبوط اور کڑے احتساب کے ذریعے اپنی اقدار کی پاسداری کرتی ہے جس میں کسی قسم کی جانبداری اور استثناء کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ کور کمانڈرز کانفرنس میں اس بات کا اعادہ بھی کیا گیا کہ فوج میں موجود کڑے احتسابی نظام پر عمل درآمد ادارے کے استحکام کے لیے لازم ہے اور کوئی بھی فرد اس عمل سے بالاتر اور مستثنیٰ نہیں ہو سکتا۔ اس موقع پر آرمی چیف نے ایک مضبوط اور مؤثر قانونی نظام کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ پاک فوج دہشت گردوں، انتشار پسندوں اور جرائم پیشہ مافیاز کے خلاف ضروری اور قانونی کارروائی کرنے میں حکومت، انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جامع تعاون فراہم کرتی رہے گی۔ فورم نے پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں پر اعتماد اور پیشہ ورانہ مہارت کے حصول میں اعلیٰ معیار کو برقرار رکھنے کا اعادہ کیا۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ کے ستمبر میں مزید اجلاسوں کا کیلنڈر جاری کر دیا گیا، جبکہ بورڈ کے 9 اور 13 ستمبر کو بھی اجلاسوں کا شیڈول جاری کیا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ کے ستمبر میں مزید اجلاسوں کا کیلنڈر جاری کر دیا گیا، جبکہ بورڈ کے 9 اور 13 ستمبر کو بھی اجلاسوں کا شیڈول جاری کیا ہے۔ بورڈ کے 9 اور 13 ستمبر کے اجلاسوں میں بھی پاکستان کا ایجنڈا شامل نہیں۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ سے پاکستان کے لیے $7 ارب کے قرض پروگرام کی منظوری مزید تاخیر کا شکار ہو گئی ہے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان اسٹاف لیول معاہدہ 12 جولائی کو ہوا تھا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کو تاحال بیرونی فائنینسنگ گیپ کو پورا کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے اور پیشگی شرائط پوری ہونے کے بعد
پاکستان کا ایجنڈا شامل ہونے کا امکان ہے۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ کے 9 ستمبر کے اجلاس میں بھوٹان کا کیس شامل ہے اور 13 ستمبر کے IMF ایگزیکٹو بورڈ اجلاس میں ناروے کا کیس شامل ہے۔ وزارت خزانہ ذرائع کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت IMF کی تمام شرائط پوری کرنے کے لیے پر امید ہے، جبکہ اس حوالے سے وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ ایکسٹرنل فائنینسنگ گیپ پورا کرنے کے لیے ایڈوانس اسٹیج پر ہیں اور اس ماہ قرض پروگرام کی IMF سے منظوری ملے گی۔ قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے سربراہ JUI نے کہا کہ سیاستدانوں کو بااختیار بنا کر معاملات ان کے حوالے کیے جائیں۔ کیا حکومت کے پاس اختیار ہے کہ وہ فیصلہ کر سکے اور اپوزیشن کو اعتماد میں لے سکے؟ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ دہشت گردی کی ذمہ داری افغانستان پر عائد کرنے کے بجائے اپنی ذمہ داریوں کو دیکھا جائے۔ سرحدوں پر ہم بیٹھے ہیں، افغانستان نہیں۔ قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے سربراہ JUI نے کہا کہ سیاستدانوں کو بااختیار بنا کر معاملات ان کے حوالے کیے جائیں۔ کیا حکومت کے پاس اختیار ہے کہ وہ فیصلہ کر سکے اور اپوزیشن کو اعتماد میں لے سکے اور پارلیمان کوئی قدم اٹھائے؟ انہوں نے کہا ہماری مسلح افواج پر حملے ہوئے، اداروں پر حملے ہوئے، اس پر ایوان غور نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ ہم صورتحال کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے۔ دونوں طرف صورتحال جذباتی ہو گئی ہے۔ ایک فریق اس حد تک چلا گیا کہ علیحدگی کی بات شروع کر دی ہے اور دوسری طرف طاقت کے ذریعے ان سے نمٹنے، ریاست کے تحفظ کے لیے آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ ایسے بیانات صورتحال کو مزید جذباتی بنا دیتے ہیں۔ دونوں طرف سے انتہاؤں پر پہنچا یہ عمل پاکستان کی سلامتی پر سوالیہ نشان بن جاتا ہے۔ فضل الرحمان نے کہا کہ ان سارے معاملات کو سیاسی لوگ ہی درست کر سکتے ہیں، مگر آج سیاسی لوگوں کی اہمیت کو کم کیا جا رہا ہے۔ معاملہ فہم اور تجزیہ کار سیاسی قیادت کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے۔ اس کی جگہ نئے نوجوان لیں گے تو تجربہ کار نہیں ہوتے، جذباتی ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے معاملات مزید الجھ جاتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بات مخفی نہیں کہ خطہ پاکستان پراکسی وار کا میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ امریکہ، چائنا، سی پیک، گوادر، یہ سارے معاملات وہ ہیں کہ ایک فریق سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے۔ میگا پروجیکٹس کے سامنے رکاوٹیں کھڑی ہو گئی ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان، لکی مروت سے بلوچستان کی طرف جائیں، یہ سی پیک کا ایریا ان کے قبضے میں ہے اور اس وقت وہاں کوئی ترقیاتی کام ممکن نہیں۔ محکمہ موسمیات نے کراچی، حیدرآباد، نواب شاہ، سکھر، میرپور خاص، تھر پارکر سمیت سندھ کے مختلف حصوں میں بارش کی پیشگوئی کر دی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ محکمہ موسمیات نے کراچی، حیدرآباد، نواب شاہ، سکھر، میرپور خاص، تھر پارکر سمیت سندھ کے مختلف حصوں میں بارش کی پیشگوئی کر دی۔ محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت پنجاب کے شمال مشرقی اور جنوبی علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش متوقع ہے۔ اسلام آباد، لاہور، سیالکوٹ، ملتان، موسی خیل، سبی، نصیر آباد، ایبٹ آباد، مانسہرہ، کوہستان اور سوات سمیت چاروں صوبوں میں چند مقامات، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی کہیں کہیں بارش کا امکان ہے۔ ترجمان محکمہ موسمیات کے مطابق موسلادھار بارش کے باعث برساتی ندی نالوں میں طوفانی کا خدشہ ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران لاہور سمیت پنجاب کے شمال مشرقی اور جنوبی علاقوں میں موسلادھار بارش ہوئی۔ ترنول میں بارش کے کھڑے پانی میں 3 بچے ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ افسوسناک واقعہ وفاقی دارالحکومت کے علاقے ترنول میں پیش آیا، جہاں کمسن بچہ پاؤں پھسلنے سے بارش کے کھڑے پانی میں جا گرا۔ بھائی کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے 2 بہنیں بھی پانی میں کود پڑیں۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق تینوں بچوں کی لاشوں کو پانی سے نکال کر پیمز اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ادھر بلوچستان میں گزشتہ 2 ماہ میں بارشوں کے دوران نقصانات کی تفصیلات جاری کر دی گئی۔ PDMA کے مطابق گزشتہ 2 ماہ میں بارشوں کے باعث مختلف واقعات میں 39 افراد جاں بحق ہوئے، 900 سے زائد مکان مکمل تباہ، 7 پلوں اور 47 کلومیٹر سڑکوں کو نقصان پہنچا۔ صوبے میں بارشوں کے دوران 473 مویشی ہلاک ہوئے۔ موسلادھار بارشوں کے دوران جعفر آباد کے 3، لورالائی اور کچھی کا 1 ہیلتھ یونٹ متاثر ہوا۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران زیارت میں 22 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، لورالائی میں 14 ملی میٹر، قلات میں 13 اور بارکھان میں 10 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ کراچی میں فوڈ اینڈ بیوریج پروسیسنگ اور پیکیجنگ ٹیکنالوجیز کی عالمی نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ نمائش میں دنیا بھر سے 150 سے زائد کمپنیاں شریک ہوئیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کراچی میں فوڈ اینڈ بیوریج پروسیسنگ اور پیکیجنگ ٹیکنالوجیز کی عالمی نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ نمائش میں دنیا بھر سے 150 سے زائد کمپنیاں شریک ہیں۔ صدر کراچی چیمبر افتخار احمد شیخ نے کراچی ایکسپو سینٹر میں فوڈ اینڈ بیوریج پروسیسنگ اور پیکیجنگ ٹیکنالوجیز IFTech اینڈ پلاسٹی اینڈ پیک کی 51ویں بین الاقوامی نمائش کا افتتاح کیا۔ 3 سے 5 ستمبر 2024 تک ایکسپو سینٹر کراچی میں جاری رہنے والی نمائش میں جدت، ٹیکنالوجی اور صنعت کی شاندار کارکردگی،
تازہ ترین پیش رفت سے متعلق سرکردہ ماہرین شرکاء کو خوراک، مشروبات اور پیکیجنگ کی صنعتوں کے مستقبل کے بارے میں معلومات فراہم کر رہے ہیں۔ اس موقع پر بیرونی ممالک سے آنے والے نمائش کنندگان اور فوڈ اور پیکیجنگ کے شعبوں سے تعلق رکھنے والی معروف کاروباری اور صنعتی شخصیات بھی موجود تھیں۔ ارجنٹینا، آسٹریا، بیلجیم، کینیڈا، چین، ڈنمارک، فرانس، جرمنی، انڈونیشیا، آئرلینڈ، اٹلی، جاپان، ملائیشیا، نیدرلینڈ، سری لنکا، ترکیہ، تھائی لینڈ، متحدہ عرب امارات، برطانیہ اور امریکہ سمیت 150 سے زائد کمپنیاں شریک ہیں۔ امریکہ نے غزہ کی پٹی میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے تیزی اور لچک دکھانے پر زور دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکہ نے غزہ کی پٹی میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے تیزی اور لچک دکھانے پر زور دیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے صحافیوں کو بتایا کہ غزہ میں اب بھی درجنوں قیدی ہیں جنہیں واپس کیا جانا چاہیے۔ معاہدے کو حتمی شکل دینے کا وقت آ گیا ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ چند روز قبل غزہ میں قیدیوں کے قتل کے واقعے کے بعد جنگ بندی معاہدے کا اعلان زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ میتھیو ملر نے کہا، واشنگٹن معاہدے کو مکمل کرنے کے لیے آنے والے دنوں میں علاقائی شراکت داروں کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا۔ گزشتہ ہفتے غزہ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی تھی۔ انہوں نے زور دیا کہ حماس اور اسرائیل کو معاہدے کے لیے لچک دکھانا چاہیے۔ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے ایک پریس بریفنگ میں کہا کہ یہ واضح ہے کہ ہفتے کے آخر میں جو کچھ ہوا، اس سے اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اس معاملے کو جلد از جلد پورا کرنا کتنا ضروری ہے۔ ان کی ہلاکتوں کی ذمہ داری حماس پر عائد ہوتی ہے۔ دریں اثنا امریکی صدر جو بائیڈن نے اعلان کیا کہ نتن یاہو غزہ کی پٹی سے قیدیوں کی واپسی کے لیے کسی معاہدے تک پہنچنے کے لیے خاطر خواہ کوششیں نہیں کر رہے ہیں۔ تاہم نتن یاہو نے غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کو انجام دینے کے لیے اندرونی اور بیرونی دباؤ میں اضافے کو مسترد کر دیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل نے مصر غزہ سرحد پر فلاڈیلفی راہداری سے فوج ہٹانے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ اسرائیلی مذاکرات کاروں نے ثالثوں کو بتایا کہ وہ یرغمالیوں کے معاہدے کے دوسرے مرحلے میں فلاڈیلفی کوریڈور سے مکمل واپسی کی حمایت کرتے ہیں۔ روس نے یوکرین کے شہر پولٹاوا میں فوجی انسٹی ٹیوٹ پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا ہے، جس کے باعث بڑے پیمانے پر جانی نقصان کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ روس نے یوکرین کے شہر پولٹاوا میں فوجی انسٹی ٹیوٹ پر بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا ہے، جس کے باعث بڑے پیمانے پر جانی نقصان کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ یوکرینی حکام کے مطابق روسی حملے میں 51 افراد ہلاک اور 235 زخمی ہوئے۔ فوجی انسٹی ٹیوٹ پر 2 بیلسٹک میزائل داغے گئے۔ ہلاک اور زخمی افراد کی تفصیل نہیں بتائی گئی، تاہم تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ ہلاک اور زخمی ہونے والوں میں یوکرینی فوجی شامل ہو سکتے ہیں۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے روس کے بیلسٹک میزائل حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ روس کو اس حملے کا حساب چکانا ہوگا۔ روس کے بیلسٹک میزائل حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے یوکرینی صدر زیلنسکی نے کہا کہ آج کا حملہ رواں برس یوکرین پر ہوئے روسی حملوں میں سب سے ہلاکت خیز معلوم ہو رہا ہے۔ روس سے اس حملے کا حساب کیا جائے گا۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔